واحدیہ قادریہ رحمانیہ، بالمقابل فاطمہ کڈنی کیئر ہاسپٹل الغازی ولاس نزد سائمہ عربین ولاس سرجانی ٹاؤن کراچی میں انشاءاللہ یہ فقیر جمعہ پڑھائے گا۔ وہاں پر خطاب 1 بجے شروع ہوگا، جماعت 2 بجے ہے۔ شکر گزار انتظامیہ حوا علم الشفا ٹرسٹ، خدمت گزاران ناظری سرکار لالا جی الحاج سید احتشام الدین شاہ صاحب اویسی اور خلیفہ حضور الحاج سلیم اختر اویسی صاحب اور جناب ایکسین ابرار حسین اویسی صاحب۔ انشاءاللہ کل جمعہ کا خطاب وہاں پر ہوگا۔ یہ جامع مسجد گلزار مدینہ 4 ستمبر کو عظیم الشان سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس 1500 سالہ جشن ولادت کے سلسلے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میلاد اور عظمت ختم نبوت کے سلسلے میں 10 ربیع الاول جمعرات والے دن 4 ستمبر سن 2025 عشاء کی نماز کے متصلاً انشاءاللہ العزیز یہ عظیم الشان محفل مبارکہ ہوگی، جس میں مقرر شیریں بیان حضرت علامہ مولانا محمد اکرام حسین قادری بڑی خوبصورت آواز اور بہترین انداز کے مالک ہیں، بہت زبردست بیان فرماتے ہیں۔ مہمانان خصوصی میں محسن اہل سنت ڈاکٹر حنیف طیب صاحب، حاجی محمد حنیف طیب صاحب، جو کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور المصطفیٰ ہاسپٹل کو ایک عرصہ دراز سے چلا رہے ہیں۔ اس پروگرام کی صدارت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد بدر الدین قریشی صاحب فرما رہے ہیں۔ اس پروگرام کی سرپرستی حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد فہد مدنی صاحب امام و خطیب جامع مسجد گلزار مدینہ فرمائیں گے۔ نعت خوانی میں قاری اسد الحق صاحب اور مفتی علامہ وحید الرحمن حسنی اور الحاج شاہ رخ قادری، سرور سہروردی، سید ابو طلحہ، سید ابو ذر قادری اور سید عبید الحسن ثناخانی کے پھول پیش فرمائیں گے۔ یہ محفل بہت عرصہ دراز سے یہ محفل ہو رہی ہے، اور اس محفل میں کئی بار حضور کے جمال اور سرکار کی برکتوں سے بڑی بڑی کیفیات لوگوں کی بنی، الحمدللہ۔ ہمیں بھی کئی بار اللہ پاک نے اس محفل میں شرکت کی سعادت بخشی۔ انشاءاللہ اس رات ہمارا بھی بیان ہوگا، انشاءاللہ ہم بھی حاضری دیں گے۔ انتظامیہ جامع مسجد گلزار مدینہ و فرزون کراچی کی جانب سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے، اور میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم کی ایک محفل کا میں اعلان کر رہا ہوں۔ میرا نام بھی حضور کے غلاموں میں شمار ہو رہا ہے، اور آپ سن رہے ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ 4 ستمبر 2025 10 ربیع الاول جمعرات کا دن بعد از نماز عشاء یہ عظیم الشان پروگرام ہوگا۔ میں آپ تمام احباب کو یہ بولوں گا کہ حضور کا 1500واں جشن ولادت آپ کو مبارک ہو، تو آپ نے بلند آواز سے بولنا خیر مبارک۔ میرے آقا، میرے پیارے سونے نبی کریم، رؤوف الرحیم، نور اللہ المحزون، سر اللہ المکنون، عالم ما کان و ما یکون، نور الافئدۃ والعیون، غریبوں کے والی، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت آپ کو مبارک ہو۔ ماشاءاللہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مسلمان اگر اپنے سارے غم بھلانا چاہتا ہے وہ حضور کی یاد میں مصروف ہو جائے۔ حضور کی یاد میں مصروف ہونے والے کے دل پر، بدن پر، روح پر اللہ پاک ایسے فرشتوں کی طرف سے نگہبانی کر دیتا ہے کہ اس بندے کی ساری ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں۔ خدا اس کی غریبی بھی بادشاہوں جیسے مزے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج سیرت النبی کے سلسلے میں ہم سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی مکی زندگی کو بیان کرتے ہوئے 13 نبوی
رسول پاک کی عمر مبارک کے سال 53واں سال، اس کی مصروفیات کچھ تھوڑی تھوڑی عرض کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سیرت طیبہ کو 4 انداز اور 4 عنوانات کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، اور 1400 سال سے مفسرین، محدثین، علماء ان 4 طریقوں سے ہی حضور کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے آئے ہیں۔ نمبر 1 شمائل مصطفیٰ، نمبر 2 خصائل مصطفیٰ، نمبر 3 فضائل مصطفیٰ، نمبر 4 خصوصیات مصطفیٰ۔ تو یہ میرے دل میں خیال تھا کہ میں پہلے دن یہ مکی زندگی بیان کر لوں گا، دوسرے دن مدنی زندگی کا مختصر جائزہ پیش ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں باقاعدہ عنوان باندھ کر تو پہلے شمائل مصطفیٰ پر گفتگو کروں گا 2 دن، پھر اس کے بعد فضائل مصطفیٰ پر گفتگو ہو جائے گی، پھر خصائل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر آخری دن خصوصیات مصطفیٰ پر بات کر لوں گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام، میرے کئی کرم فرما مفتی حضرات، ڈاکٹر حضرات، پروفیسرز، وکیل، وکلاء حضرات جو دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پروگرام کے بعد پھر رابطہ ہوتا ہے، رات ساری مختلف ممالک سے کالیں بھی آتی رہتی ہیں، تو وہ سننے کے بعد یہ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کتنے اختصار اور جامعیت کے ساتھ اس گفتگو کو کر رہے ہیں، اور ان کو مزہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے کوئی علماء تو نہیں ہیں، عوام ہیں، اور عوام پر سیرت طیبہ کا کتنا خوبصورت اثر ہو رہا ہے، لوگ اس کا رپلائی دیتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سیرت طیبہ پر بریلوی حضرات کی طرف سے، سنی عاشقان مصطفیٰ کی طرف سے میلاد کے موسم میں ہمیشہ میلاد ہی کی بات ہوتی رہی ہے، سیرت کی بات بہت کم ہوتی ہے، اور جبکہ یہ بہت بڑا فریضہ ہے اور ہمارا قرض ہے، ہمارا فرض ہے، ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں یہ آپ نے جامع مسجد گلزار مدینہ کے لوگوں کی درخواست پر جو آپ نے لبیک کہا اور سیرت طیبہ کی یہ کانفرنسیں آپ کر رہے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو یہ فیڈ بیک سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ۔ میں دنیا بھر کے دیکھنے والوں، بسنے والوں، سننے والوں، ان سب سے یہ بولوں گا کہ انشاءاللہ ہمارے ہاں یہ کوئی پہلے تجربہ اس طرح کا تھا نہیں، تجربہ نہیں تھا، اچانک یہ ہمارے ریکارڈنگ والے بھی نئے دوست ہیں، اور جگہ تو پرانی ہے لیکن دوست نئے ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں، لیکن ان کے کام کی کوالٹی کی تعریف جب دنیا بھر سے سننے کو ملی ہے، دل خوش ہوا ہے۔ میں بھی ان کو دعا دیتا ہوں۔ تو کاموں میں بعض اوقات ٹیکنیکل تھوڑے بہت فالٹ آ جاتے ہیں، وہ آپ بھی ذرا حوصلہ رکھ کے معاف کریں۔ آپ سینکڑوں میل دور بیٹھے ہیں یا ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں یا ہماری محفل میں نہیں ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی جدید ذرائع کو اختیار کر کے کوشش کی ہے کہ آپ تک کوئی چیز اچھے طریقے سے پہنچ جائے، اور پہنچ رہی ہے الحمدللہ۔ آپ مجھے ڈانٹیں لیکن میں کہتا ہوں ان کو کچھ نہ کہیں، یہ سارے میرے دل کے ٹکڑے ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، ان کی اپنی کوشش ہے اور اپنی بساط سے بڑھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت الحاج شوکت سیدی صاحب کے زیر نگرانی تمام انتظامیہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی محبت کے ساتھ اس چیز کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر دن پہلے سے زیادہ اچھا عطا فرمائے۔ زور سے بول دو آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب، آپ کی جو سیرت طیبہ ہے اس پر یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی، میرا اپنا 55 دن کا لگاتار 55 دن لگاتار سیرت النبی کانفرنس الحمدللہ اس فقیر نے کی ہے۔ اس کا ریکارڈ یوٹیوب پہ اور ہمارے احباب کے پاس موجود ہے۔ جامع مسجد قادریہ غوثیہ لیاں شریف ماجی سرکار کے دربار، وہاں پر الحمدللہ میں نے مسلسل 55 دن سیرت مصطفیٰ بیان کی اور ڈیلی لنگر شریف بھی پیش کیا ہے، تاکہ پتہ چلے میرے سونے مصطفیٰ کا جو ذکر مبارک ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ بزرگوں کے عرس زیادہ سے زیادہ 3 دن ہوتے ہیں، یا وہ بہت زیادہ کوئی ہو تو 8 دن ہوتا ہے۔ تو لیکن الحمدللہ میں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جشن ہم منائیں گے، اور یہ بھی الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ الحمدللہ ہم پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ الحمدللہ یہ کانفرنسیں ہم نے کی، 55 دن وہ کانفرنس کی الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ 10 روزہ سیرت خاتم النبیین کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ مختصر ہے، وہ تفصیلی ہے،
تو 55 دن جو بیان کیا اس کو آپ چاہیں کہ میں 10 دنوں میں بیان کروں تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں میں کہ جس میں الحمدللہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے، کوئی زیادہ مشکل ٹرمینالوجیز میں نہ چلا جاؤں، کوئی زیادہ مشکل حوالہ جات کی طرف نہ چلا جاؤں. یہ سارے معاملات الحمدللہ میں پوری طرح کوشش کرتا ہوں کوئی فرقہ واریت والی ایسی بات نہ آ جائے، کوئی اس طرح کی بات کنٹروورشل کسی قسم کی اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے جس سے لوگ پریشان ہوں یا ہمیں کوئی وضاحتیں دینی پڑیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ محبت کی بات محبت کے کانوں میں، محبت کے دلوں میں، محبت کے ساتھ چلتی چلی جائے. ایک بار اور بلند آواز سے سن 13 نبوی. دیکھیں یکم نبوی ہم نے اس دن بولا تھا جس دن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی اور آپ پر قرآن مجید فرقان حمید کی وحی نازل ہونے کے لیے آغاز ہو گیا. تو وہ 6 مہینے حضور کو روزانہ پتھر، پہاڑ، چٹانیں، درخت سلام کرتے تھے اور حضور ان کے سلام کا جواب دیتے تھے. تو وہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے. قرآن شروع کرنے سے پہلے اللہ نے 6 مہینے مصطفیٰ پہ سلام پڑھوایا ہے. اتنا زور سے بولنا چاہیے تھا کہ مجھے سمجھ آ جاتی. نہیں جاگے نہیں ہونا بھی نا. میں ایک تھوڑے سی کندھے مقرر کے طور پہ بات کرتا ہوں، بات تو میں کر چکا ہوں لیکن میں ذرا لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھانا چاہ رہا ہوں. سیرت ابن ہشام سے لے لو، ابن اسحاق کے مغازی لے لو، دنیا بھر کی جتنی کتابیں لے لو. میں نے آپ کو بولا ہے کہ سنیوں کی لے لو، شیعوں کی لے لو، دیوبندیوں کی لے لو، وہابیوں کی لے لو، سرفیوں کی لے لو، بریلویوں کی لے لو. دنیا بھر کی کتابیں جب آپ وہ لکھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز نبوت کے باب میں تو بولتے ہیں پہلے 6 مہینے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھروں سے، پہاڑوں سے، درختوں سے اور پتوں سے اور چیزوں سے اور غیر ذوی العقول اشیاء سے سلام کی آواز آتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ابھی مکے والوں کو نہیں پتہ چلا، چیزوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے درمیان سے امام الانبیاء گزر رہے ہیں اور ہم نے اللہ اتنے سلام پڑھوا رہا. فرمایا اب میں نے قرآن دینا ہے پر چاہ رہا ہوں کہ قرآن سے پہلے بھرپور میرے مصطفیٰ پر ہر طرف سے صلاۃ و سلام ہو جائے. تو صلاۃ و سلام لوگ جمعے کے بعد پڑھنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے. بابا میرے مصطفیٰ کی نبوت کے اعلان سے پہلے 6 مہینے 180 دن 180 ڈیز دن رات ساری اشیاء کو حکم تھا پڑھو مصطفیٰ پہ درود و سلام، اب قرآن اترنے والا ہے. چلے پھر آپ سب بھی مل کر ذرا آج کے درس سے پہلے دروشی پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بیعت عقبہ اولیٰ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اب آج بیعت عقبہ ثانیہ 13 نبوی میں حج کا موسم تھا اور 72 افراد تشریف لائے. 73 اور 75 افراد کل بولتے ہیں. 2 عورتیں تھیں اور 73 مرد حضرات تھے. مدینہ شریف سے آئے اور ایک گھاٹی کے پیچھے چھپ کر نبی پاک سے ملاقات کی اور کہا کہ یا رسول اللہ بالکل مدینہ شریف کا ہر قبیلہ، ہر لوگ، سب لوگ تیار ہیں ہر لحاظ سے آپ کا استقبال کرنے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. ہمارے سارے نوجوانوں نے بالکل تہیہ کر رکھا ہے، اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے مگر مصطفیٰ کی معاملے میں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم آپ کی ہر طرح حفاظت کریں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جا کر بھی مزید لوگوں کو تیار کرتے ہیں، لیکن اب آپ مدینہ شریف تشریف لے آؤ. سب مشورے کر رہے تھے اور حضور کو انسسٹ کیا جا رہا تھا. میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ رسول پاک نے مکہ شریف سے سارے مستضعفین، کمزور لوگوں، غریب لوگوں، بے سہارا لوگوں کے جو ظلم نہ سہ سکیں یا جن پر ظلم کیا جا سکتا ہے، ان سب کو حضور نے بھیج دیا،
پہلے ہی مدینہ شریف آباد ہو گیا، سارے لوگ وہاں سے چلے گئے، مدینہ شریف خالی ہو گیا۔ اب یہ حج کا موسم آیا، اس موسم میں حج کے اندر جا کر نبی کریم علیہ السلام نے سارے لوگوں سے ملاقات کی۔ یہ مدینہ شریف کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ارد گرد کے قبیلوں سے حلف بھی لے لیا ہے کہ ہر مشکل وقت میں تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، سب سے ساتھ لے چکے ہیں، سارا مدینہ آپ کے لیے تیار ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ وفا کرنے کی بیعت ان سے لی، انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور پانی کی بالٹی تھی جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ڈبوئے، اور وہ تبرک والا پانی عورتوں نے اپنے چہرے پہ مل کر کہا ہم اس پانی کے ساتھ نسبت اور تعلق کا واسطہ، ہم نبی پاک کے اوپر اپنی جان لٹائیں گی، ہر طرح کی وفا کریں گی۔ مردوں نے وفا کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی بیعتیں جو ہوئی ہیں یہ نبی کی حفاظت کے لیے ہوئی ہیں، ناموس رسالت کی یہ بیعتیں ہوئی ہیں، حضور کی حفاظت کی بیعتیں ہوئی ہیں۔ یہ جو پہلے بیعت عقبہ اولا 6 مرد اور بیعت عقبہ ثانیہ یہ جس میں 75 مرد اور 2 عورتیں، یہ سب حضور کی حفاظت، حضور کی ناموس کے لیے بیعت ہو رہی ہیں، اور اس کو اللہ بہت قبولیت کے درجے عطا فرما رہا ہے۔ اسلام نام ہی حضور کے ارد گرد گھومنے کا ہے، بس یہ بات یاد رکھ لیں، اسلام نام ہی حضور کے ارد گرد گھومنے کا ہے، حضور کی گلیوں کے پھیرے لگانے کا ہے، حضور کی باتیں کرنے کا نام ہے۔ خدا اسی بات میں خوش ہے کہ میرے مصطفیٰ کی باتیں کرتے رہو۔ سب سے بڑی خوشی رضا ہے نا خدا کی۔ خدا سے پوچھتے ہیں تو کس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس بات پہ راضی ہوتا ہوں کہ ہر وقت میرے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے 12 لوگوں کو نقیب مقرر کیا، 12 نقبا۔ یہ جو نجبا، نقبا، ابدال، غوث، کتب، ابدال، یہ جو تصوف کی اصطلاحات ہیں یہ اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ سے چلی آ رہی ہیں۔ اب بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ وہ تصوف میرا ٹاپک نہیں ہے نا، میں نے اشارہ یہاں کر دیا۔ حضور نے 12 نقیب مقرر کیے، فرمایا تمہاری مدینہ شریف کے مختلف پوائنٹس اور مقامات پر، فرمایا تمہاری ڈیوٹی فلاں علاقہ، فلاں قبیلہ اس پر تمہاری ڈیوٹی، فلاں علاقہ فلاں قبیلہ اس پر آپ کی ڈیوٹی، فلاں علاقہ فلاں قبیلہ، پوری ایک حضور نے سسٹمیٹیکلی ترتیب بنا دی ان 12 افراد کے زیر انتظام۔ فرمایا ان سارے علاقوں کے ساتھ رابطہ کرنا اور ان کے اندر مصطفیٰ کی محبت اور استقبال کا جذبہ پیدا کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ ان 12 لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ہم جا کر کھیتی باڑی نہیں کریں گے، بزنس نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے، کوئی غمی خوشی جو ہے نا وہ ہم نہیں کریں گے، ہم دن رات ایک ہی کام کریں گے کہ ہر سو مصطفیٰ کے چرچے کرتے چلے جائیں گے۔ مدینہ شریف کی حکمت، ہجرت سے پہلے ان حکمتیں تھیں، اور رسول پاک نے پورا ایک پلان بنایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور پوری ایک سسٹم کے ساتھ حضور نے ہجرت فرمائی ہے۔ اس ہجرت مدینہ سے پہلے رسول پاک نے پوری پلاننگ کی ہے۔ نبی پاک کائنات کے سب سے بڑے بہترین پلانر افراد کے بھی لیڈر ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک عیسائی نے، مائیکل ایچ ہارٹ اس کا نام ہے، اس نے کتاب لکھی دی ہنڈرڈز، وہ خود کرسچن ہے مگر اس میں پہلا نمبر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دے رہا۔ وہ خود کرسچن اور جوس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مگر پہلا نمبر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دے رہا۔ اس نے اپنی کتاب کے اندر پہلا نمبر محمد الرسول اللہ کا لکھا ہے۔ لوگوں نے تنقید کی، لوگوں نے کہا تو کرسچن ہو کر ترجیح محمد کو دے رہا ہے، تو ہمارا ہو کر محمد کا نام بلند کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے سارے نبیوں کی تاریخ پڑھی ہے، سارے انسانوں دنیا بھر کے لیڈرز کی میں نے تاریخیں پڑھی ہیں، پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر فائز ہوں جتنا بڑا بہترین طریقہ کار اختیار کرنے کا نام، جتنی خوبصورت پلاننگ کرنے والی شخصیت محمد رسول اللہ کی ہے، اتنا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی سال پھر ان لوگوں سے دوبارہ بھی ملاقات کا فرمایا۔ 2 3 4 مہینوں کے بعد وہ لوگ آئے، انہوں نے ملاقات کی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام سے بار بار درخواست کر رہے ہیں۔ ادھر سب لوگ چلے گئے تو اب صدیق اکبر بھی 2 3 مرتبہ کہیں حضور اجازت دیں، اب میں بھی چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام صدیق اکبر سے اشارے میں بات کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں ابو بکر صبر کرو نا، ہو سکتا ہے اللہ کسی کو تمہارا ساتھی بنا دے، صبر کرو نا ابو بکر۔ تو بولتے نہیں ہیں، آخر بہت تین چار مرتبہ فرمایا کہ آپ ہجرت کے لیے اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا صبر کرو ابو بکر، شاید اللہ تمہارا کسی کو ساتھی بنائے۔ جب تیسری بار فرمایا نا تو ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ شاید یہ ہجرت میں مجھے حضور ساتھ لیں گے۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اونٹنیاں صحیح تکڑی موٹی تازی اونٹنیاں ہوں، ان کو خوب رجاؤ اور چراگاہ میں نہیں چرانا، ان کو لے آؤ میرے گھر پہ باندھ دو، اور ان کو جو ہے نا اچھا چارہ ڈالو زبردست قسم کا، جس سے وہ کئی دنوں تک اگر ان کو چارہ نہ بھی ملے تو بھی وہ رجی رہیں۔ تو سپیشل قسم کے چارے منگوا کر ان 2 اونٹنیوں کو پلائے گئے، کھلائے گئے، زبردست قسم کا ان کا خیال رکھا گیا۔ اونٹنیاں بالکل موٹی تکڑی تازی ہو گئیں۔ دن رات صدیق اکبر ان کو گھر میں اس لیے باندھا تھا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اسما بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں میں نے پوچھا ابا جی یہ گھر میں اونٹنیاں لا کے باندھ دی ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا مجھے لگتا ہے شاید نبی پاک ہجرت فرمائیں گے، اللہ انہیں ہجرت کا حکم دے گا، تو وہ ہو سکتا ہے شاید مجھے اس سفر کا بولیں، تو میں چاہتا ہوں ڈیرے سے جا کر، وہ ذرا مکہ شہر سے باہر تھا، ڈیرے سے اونٹنیاں منگوانے میں دیر نہ ہو جائے، حضور جب حکم دیں تو بالکل تیار ہوں، ایک اونٹنی اپنے لیے، ایک اونٹنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو اونٹنی منتخب کیا، اونٹنی اس لیے منتخب کی کہ اس کے اندر دودھ بھی ہوگا، سفر کرتے کرتے اگر کہیں پیاس لگ گئی اسی کا دودھ دو کر حضور کو بھی پیش کرتا رہوں گا۔ واہ صدیق اکبر، آپ کی شانوں پر قربان۔ آپ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ اس کے ساتھ بات کی کہ سن، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، بکریاں جتنی بھی ہیں نا اچھی دودھ دینے والی، ان بکریوں کو بھی میرے ڈیرے پر باندھ دے، اور یہ یاد رکھنا پتہ نہ چلے غار سور کے آس پاس تو نے بکریاں چرانی ہیں، اور وہیں پر تو بکریاں چرایا کرے گا، اور صبح اذانوں کے وقت وہ بکریاں اوپر غار سور کے قریب فجر پھوٹنے سے پہلے تو نے اس ٹائم پہ بکریاں غار سور کے پاس لے آنی ہیں، ان کا دودھ تازہ تازہ دو کر روزانہ نبی پاک علیہ السلام کو ناشتے کے طور پر پیش کیا کریں گے۔ اور تجھ سے کوئی پوچھے کہ تو ادھر کیوں چرنے جاتا ہے، یا بکریاں کیوں چرانے جاتا ہے، یا ادھر کیوں پھرنے ٹرنے جاتا ہے، تو کچھ بھی نہیں بولنا، کہنا بس میری بکریاں کوئی جگہ کوئی چراگاہ نہیں ملتی تو ادھر آ جاتا ہوں، ہمارا نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ آپ نے ایک قبیلے کا بندہ تھا عبداللہ اوریکت، اس کو آپ نے بلایا اور فرمایا کہ دیکھ ہم عام رستے سے اگر مدینہ شریف جائیں گے یثرب کی طرف تو خطرہ ہے پکڑے جانے کا، لوگ تو ہمارے پیچھے نکلیں گے، تو تو یہ بتا کہ تجھے وہاں کا رستہ خفیہ آتا ہے؟ اس نے کہا بالکل عام رستے سے ہٹ کر جنگلوں بیابانوں اور خفیہ رستے مجھے پتہ ہیں، میں ان رستوں سے بالکل آپ کو مدینہ شریف تک پہنچا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس کے ساتھ اجرت طے کی کہ تو کتنے پیسے لے گا، اتنے پیسے لوں گا۔ فرمایا اس سے ڈبل ملیں گے لیکن یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ پوری پلاننگ ہو رہی ہے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ساری ترتیبیں عموماً آپ کو یہ واقعہ نہیں بیان کیا جاتا، میں اس لیے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ پوری ترتیب بنی، ہم راز تیار کیے، اور جو کسی بات کو باہر نہ نکال سکیں وہ لوگ تیار کیے۔ چنانچہ دوپہر کا وقت تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت کبھی ابو بکر صدیق کے گھر نہیں آئے۔ فی خوخت ابی بکر الصدیق، صدیق اکبر کے مین دروازے سے حضور آتے تھے لیکن اس دن مین دروازے سے نہیں آئے۔ اسلام کے کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے انہیں سر عام تبلیغ نہیں کیا جاتا، انہیں سر عام نہیں بتایا جاتا۔ بعد اسلام کے راز، بعد ایمان کے ایسے راز ہیں جنہیں سر عام تبلیغ میں نہیں بیان کیا جاتا۔ کوئی لمحہ ہوتا ہے کہ چھپنا بھی پڑتا ہے، کوئی لمحہ ہوتا ہے کہ چپ بھی رہنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے درمیان اتحاد اسی وجہ سے نہ رہا کہ ہم لوگوں کے خطیب بھی جذباتی ہو گئے، ہمارے علماء بھی جذباتی ہو گئے، وہ باتیں جن کا قبر میں ہم سے پوچھا بھی نہیں جانا ہم نے انہیں ممبروں پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے۔
نتیجہ یہ ہے کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ کتنا بڑا راز، اللہ کا حکم پر حضور فرمانے چپ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ صدیق اکبر تڑپ کے بولے یا رسول اللہ، کیا اس ہجرت کے سفر میں کسی کو ساتھ رکھنے کا بھی حکم ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے تیرا نام لیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ۔ صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، میں نے زندگی بھر کبھی نہیں کسی کو دیکھا کہ اس کو خوشی کا کوئی موقع ملے اور وہ خوشی کی وجہ سے رو رہا ہو۔ پہلی بار دیکھا کہ ابا جان کو حضور نے فرمایا ابو بکر اس سفر میں اللہ نے تیرا نام لیا ہے، تجھے میرے ساتھ رہنے کا حکم ملا ہے۔ تو اس خوشی کی وجہ سے صدیق اکبر کے پر رکت طاری ہو گئی اور رونے لگ گئے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مصطفیٰ کریم کے ساتھ عطا فرما دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا رات کے 2 بجے، تہجد کا وقت ہوگا، 2 بجے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور یہ وہی رات ہے جب 40 مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے، بدماشوں نے، تلوار بازوں نے، نیزے بازوں نے، تیز ترین ان کے اسلحے زیروں میں بجھی ہوئی تلواریں لے کر نبی پاک کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت حضور باہر نکلیں گے ہم نے حضور پہ یک بار حملہ کرنا ہے اور سرکار دو عالم کو شہید کر دینا ہے۔ اور ادھر حضور علیہ السلام صدیق اکبر سے بات کرنے کے بعد مولا علی کے گھر چلے گئے۔ مولا علی بڑے خوش ہوئے کہ آج ہمارے گھر حضور رحمت دو عالم تشریف لائے ہیں، مگر اس وقت فرمایا علی گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہا حضور سارے دوسرے کمرے میں ہیں۔ فرمایا کان ادھر کر، دیکھ علی کیا میری خاطر تیرے اوپر کوئی لفظ عذاب ہے؟ وہ میں نے عرض کیا وہ موجود ہے حدیثوں میں۔ حضور نے فرمایا میری خاطر تو کوئی اپنی جان پر عذاب سہنا چاہے تو سہ لے گا، لفظ عذاب ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عذاب کے لفظ کو ہر وقت سزا کے معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ کسی وقت لفظ عذاب محبوبوں کے لیے، محبوں کے لیے بولتے ہیں اور اس سے مراد عذاب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا اے علی میری خاطر کوئی عذاب سہ لے گا۔ عذاب کہتے ہیں وہ شدید تکلیف جو انسان کی بدن کی برداشت سے باہر ہو، اس شدید تکلیف کو عذاب کہتے ہیں۔ کیا میری خاطر اتنی شدید تکلیف اٹھا لے گا؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا حضور میرے اندر ایک جان ہے، اگر اس طرح کی 1000 جانیں آپ کے نام پر نکلنا چاہیں حضور قربان کرتا چلا جاؤں گا اور خوشی محسوس کروں گا کہ میری جان مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو رہی ہے۔ ظفر علی خان کا شعر ہے، میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان ہو قربان مصطفیٰ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضور کیا حکم؟ فرمایا مجھے اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اے علی میں تجھے اپنی سبز رنگ کی چادر دوں گا اور میرا ہی سبز رنگ کا امامہ شریف ہے، یہ میں پہنتا رہا ہوں، یہ چادر میں پہنتا رہا ہوں، اس اپنے اوپر اوڑھتا رہا ہوں۔ یہ میری چادر رات کے ٹائم میں چھوڑ دوں گا بستر پہ، میرے بعد میرے بستر پر تم نے لیٹنا ہے۔ تم آج میرے گھر میں سو گے میرے ساتھ، لیکن یہ ہوگا کہ پہلے تم اپنے جس لباس میں ہو لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جس لباس میں سوؤں گا میں اس کو بدل دوں گا، میں دوسرے کپڑے پہن لوں گا، اور میری سبز رنگ کی چادر آپ نے پہننی ہے، آپ نے اوڑھ لینی ہے، آپ نے لیٹ جانا ہے، اور میری ہی پگڑی پہن لینی ہے، کیونکہ دروازے سے جھانک جھانک کے دشمن نظریں دیکھیں گی کہ اندر بیڈ پر چرپائی پر کون ہے، وہ دیکھیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ محمد اندر ہی ہے، اور میں ان کے بیچ میں سے نکل جاؤں گا اور ان کو نظر نہیں آؤں گا۔ میں ذرا محبت کی دنیا میں یہاں 2 مرتبہ رکوں گا، ایک رسول اللہ کے دروازے پر، دوسرا غار ثور پر جا کر آپ کو روکوں گا، اور یہ روکنا میرا فرض ہے کہ میں یہاں سے جلدی گزر نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول اندر موجود ہیں اور
باہر کافر اس یقین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اندر رسول موجود ہیں، اور حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ میری پگڑی پہنو۔ حضور نے اپنی پگڑی مولا علی کو پہنا دی، اپنی چادر ان کو اڑا دی، فرمایا تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اے علی تو محفوظ ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بس صرف تو نے لیٹتے رہنا ہے، پتہ چلے کہ بستر بھرا ہوا ہے، کوئی ہے یہاں پر، ان کو یہ پتہ چلتا رہے۔ مولا علی تیار ہو گئے۔ علی جب صبح لوگ تجھ سے پوچھیں گے کہ آئینہ محمد، کیا جواب دو گے؟ میں عرض کروں گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ عشق والوں کے آداب ذرا سنو، علی نہیں جانتے تو پھر کون جانتا ہے؟ مگر جب دشمن پوچھے تو اس کو بتاتا ہے علی کہ میں نہیں جانتا۔ کچھ اشارہ سمجھ آیا؟ آپ ہر بندے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو کہ میلاد مناؤ، انگوٹھے چومو، یا رسول اللہ بولو، نہیں بابا، جو کوئی ایسا بندہ دیکھ لو ہے دشمن، آپ سے پوچھے میلاد منانا جائز ہے یا نہیں جائز، اس کو ایک ہی جواب دو مولا علی والا، میں نہیں جانتا۔ کچھ سمجھ آئیے؟ فتنہ ختم تب ہوگا کہ جن لوگوں نے منکر رہنا ہے نا، ان کے سامنے بولو بابا ہم نہیں جانتے۔ اپنی چاندی رکھ سکیں، اپنے پیسے رکھ سکیں، ان کے پیسے، ان کے سونے، ان کی چاندیاں میرے بستر کے نیچے رکھی ہوئی ہیں، مجھے مارنے آئے ہوئے ہیں، پر اعتماد اپنے گھر والوں پر نہیں، جسے دشمن سمجھتے ہیں اس پر اعتماد اتنا ہے، صادق اور امین اتنا جانتے ہیں مجھے کہ اپنے گھر کا 5-5 کلو سونا، 2.5 کلو سونا، 2 کلو سونا، یہ نیچے میرے پاس پورا 1 من سونا رکھا ہوا ہے، اور کروڑوں روپیہ انہی لوگوں کا رکھا ہوا ہے، اور ان کے قیمتی زیورات، پرچہ جات یہ میری چرپائی کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ اے علی، صبح یہ ساری امانتیں یہ اس کی ہیں، یہ فلاں قاتل ہے اس کی یہ امانت ہے، یہ فلاں قاتل اس کی یہ امانت، یہ جو ابو جہل ہے اس کے یہ پیسے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں، ابو البختری ہے، یہ سب کے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، سامنے دکھانے کو تو مجھے مار رہے ہیں، پر اندر ان کا یقین ہے جسے ہم دشمن جانتے ہیں نا، ہماری امانت کی حفاظت کرنے میں یہ سب سے اونچا ہے۔ دشمنی دن کو میرے ساتھ کرتے ہیں اور رات کو ان کی دولتوں کی حفاظت مصطفیٰ کر رہا ہے۔ صبح ان کو پیسے دے دینا، ان کی چیزیں دے دینا، اور پھر آپ مدینے آنا، اس میری چادر کی برکت سے مدینے شریف تک بھی تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم خیر خیریت سے، جس دن میں مدینے پہنچوں گا علی تم بھی اسی دن مدینے پہنچ جاؤ گے، تم مین رستے سے آنا، ہم ذرا خفیہ رستوں سے جائیں گے، ہمارا ٹائم زیادہ لگے گا، تم صبح امانتیں دے کر خیر خیریت سے تم ہمارے ساتھ ہی پہنچ جاؤ گے۔ نبی پاک کتنے علم غیب والے ہیں، اپنے بعد سے آنے والے کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کس وقت پہنچنے والا ہے۔ چنانچہ طے شدہ ترتیب کے مطابق رات کو حضور لیٹ گئے، کافروں نے اپنے ٹائم دیکھا دروازے بند ہو گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، وہ 40 افراد تلواریں لے کر پہنچ آئے ہیں، دروازے مصطفیٰ سے جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ اندر ایک بندہ ہے، اندر ایک بندہ ہے، اندر ایک بندہ ہے لیٹا ہوا ہے، ایک بندہ ہے لیٹا ہوا ہے۔ علی کہاں تھے جو ان کو نظر نہیں آئے؟ نہیں آئے نظر۔ کسی وقت کسی گستاخ کے سامنے سے علی چھپ جاتا ہے، کسی جگہ نبی چھپ جاتا ہے، ہوتے دونوں ہیں لیکن نصیب والوں کو نظر آتے ہیں۔ کچھ کہہ گیا ہو۔ چنانچہ رات گزرتی گئی، ٹھیک 2 بجے کا لمحہ ہوا، ابو جہل بڑبڑایا، اس نے کوئی بدتمیزی کے الفاظ کہے، اللہ کے محبوب کو جلال آیا، جبریل تشریف لے آئے، فرمایا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے ریت کی مٹھی بھرو اور اٹھو اور باہر نکلو۔ حضور علیہ السلام نے ریت کی مٹھی بھری، دروازہ کھولا، اب حضور ان کے بیچ میں چلے گئے، وہ جاگ رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں، وہ تلواریں پکڑے ہوئے تھامے کھڑے ہیں، ان کو حضور نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جب کوئی تلواریں سونت کر مصطفیٰ کی گستاخی کرنے کھڑا ہو تو اسے حضور اس کے بیچ میں کھڑے ہوں تو نظر نہیں آتے۔ اب وہ سوال کرتا ہے
ہاتھ باندھ کے سلام کرنے والوں سے کہ جمعے کے دن تم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر سلام کیوں کرتے ہو؟ کیا حضور ہیں یہاں پر؟ ہم کہتے ہیں حضور تو اپنے دروازے پر اپنے گھر میں موجود تھے، مگر تمہارے بڑے جب تلواریں سونت کے کھڑے تھے ان کو حضور نظر نہیں آئے، آج تم اپنی زبان کی تلواریں سونت کر کھڑے ہو، تمہیں کیسے نظر آئیں گے؟ تمہارے بڑوں کو نظر نہیں آئے، تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے بڑوں کو نظر بھی آتے رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آتے بھی رہتے ہیں۔ میں نے کہا میں دروازہ رسول پہ آپ کو روکوں گا، تھوڑا سا ذہن میں لاؤں گا۔ حضور ان کے سامنے کھڑے ہیں اور حضور نے پڑھا، سورہ یاسین کی آیات پڑھی، فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، یہ پڑھا، اور فرمایا کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون۔ یہ ابو جہل کے پاس کھڑ کے دم کر رہے ہیں، ابو جہل کے پاس کھڑے ہیں اور دم کر رہے ہیں۔ ہمیں لوگ بولتے ہیں یہ دم درود کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا بابا ہم ہیں ہی دم درود والے، جو بم برود والے انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ دم درود کیا ہوتا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ۔ دم کی حضور نے ریت دم کی، دم کرنے کے بعد حضور نے وہ ریت یوں پھینکی۔ اب حضور نے ریت پھینکی، میں دنیا بھر کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، ادھر 40 آدمی کھڑے کرو اور کوئی نشانے باز قسم کا بندہ ہو، وہ اپنی مٹھی سے 40 بندوں کی طرف مٹھی پھینکے اور ہر بندے کی آنکھ کے اندر ریت چلی جائے اور ہر بندہ اپنی آنکھیں ملنے لگ جائے اور اس کے سر پہ بھی مٹی پڑ جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر قرآن خود اس منظر کو بیان کرتا ہے، رسول اللہ کی مٹھی کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے محمد جب تو نے وہ مٹھی پھینکی تھی وہ تو نے نہیں پھینکی تھی، وہ میں نے پھینکی تھی۔ اللہ نے وہ پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ اب حضور کا پھینکنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مٹھی بھر کے ریت پھینکنا، اللہ اس کو قرآن میں اپنا پھینکنا قرار دے رہا ہے۔ کیا محبت ہے خدا کو این دروازہ رسول پر۔ اس لیے میں نے روکا کہ خدا نے بھی اس کا منظر بیان کیا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی عظمتیں بخشی ہیں، کتنی شانیں بخشی ہیں، کتنا مقام بخشا ہے۔ وہ 40 کافروں کی آنکھوں میں جب ریت پڑ گئی وہ آنکھیں ملنے لگے، فرمایا سونے ان کے بیچ میں سے نکل جاؤ۔ علی کو پگڑی پہنا دی، علی چادر لیٹ کے دواروں کے سو گئے۔ کہتے ہیں زندگی میں اتنی مزے کی نیند کبھی نہیں آئی جتنی مزے کی نیند اس رات آئی تھی۔ آرام سے سو گئے۔ ادھر حضور ان کے بیچ میں سے نکلے اور سیدھا ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ صدیق اکبر نے اونٹنیوں کے اوپر پالان بھی ڈالا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے گوشت بھون کر تقریباً 5-6 دنوں کے حساب سے روٹی تیار کر رکھی تھی، اس کو میں نے ٹفن میں باندھ کے اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ جو فالتو لکڑی لگتی ہے نا اس کو کہتے ہیں فتراک، میں نے اس فتراک کے ساتھ اس کو بھی باندھ دیا تھا، اور پانی بھی میں نے ڈال دیا تھا، پانی کا برتن بھی تیار۔ نبی پاک جیسے ہی پہنچے عامر بن فہیرہ بھی تیار تھا، اور اریکت کی تو ڈیوٹی تھی صبح کے بعد جانے کی یا شام کے بعد کی، اور کہا تو نے مکے کے حالات بھی معلوم کرنی ہے، ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور شام کو آ کے خبریں دینی ہیں۔ عامر بن فہیرہ کو بھی بولا کہ مکے کے لوگوں کی حالات معلوم کرنے ہیں اور ہمیں شام کو خبریں دینی ہیں، اور سرکار وہاں سے نکل پڑے۔ اور یہ رات کو 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ چلتے 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 غار سور سے بہت پہلے اونٹنیاں تھک بھی گئیں اور اونٹنیاں جو ہے نا رک بھی گئیں، آگے چڑھائی بڑی خطرناک تھی۔ وہاں پر حضور رک گئے، عامر بن فہیرہ کو بولا کہ چلو اونٹنیاں واپس لے جاؤ۔ وہ اونٹنیاں واپس لے گئے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہاں سے جوتے پہن کر نہیں چلنا ہے۔ ابو بکر صدیق نے بھی جوتے اتار دیے اور سرکار دو عالم نے بھی ننگے پیر چلنا شروع کر دیا۔ پتھر بڑے سخت تھے، تھوڑا سا چلنے کے بعد 50-100 قدم، بعض روایتوں میں 300-100 قدم چلے تو نبی پاک علیہ السلام کے پیر مبارک زخمی ہو گئے اور ان میں سے خون نکلنے لگ گیا۔ چنانچہ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھاتا ہوں، تو صدیق اکبر نیچے بیٹھ گئے، اور یہ غار سور سے صرف کوئی، میں نے پورا وہاں پر جا کر نوٹ کیا تھا، میرے ساتھ الحاج نجم حسین عباسی دبئی والے تھے،
تو اور ماشاءاللہ ان کا بیٹا بھی آج میرے پاس بیٹھا ہوا سن رہا ہے، دبئی سے پہنچے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ. تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ ہمیں کسی ملک کے وہاں بڑے اچھے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب صدیق اکبر کے اوپر نبی پاک سوار ہو رہے تھے تو حضور نے دایاں قدم ایک چٹان پر رکھا، یہ بالکل 20-25 قدم کے بعد آگے غار سور آ جاتی ہے، اور اتنا مشکل ہے چڑھائی وہ، تو وہاں جا کر صدیق کی عظمت پتہ لگتی ہے، وہاں سمجھ آتی ہے کہ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے کس مٹی سے بنایا تھا، کیا عظیم نور والی ہستی تھے وہ. تو ایک قدم حضور نے جو چٹان پہ رکھا تو چٹان نیچے ہو گئی، نرم پڑ گئی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان حجر اسود میں ہے، حجر ابراہیم میں ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کا نشان اس چٹان میں آج بھی موجود ہے. مگر یہ لوگ تو نہیں بتاتے، مگر وہاں ہمیں اس بندے نے بتایا، ہم نے دیکھا بالکل حضور کے قدموں کا نشان ہمیں اس میں نظر آیا. پھر ہم نے اس کے اندر پانی ڈال ڈال کر پینا شروع کر دیا. اب آپ میں سے جس کسی کو توفیق ملے وہ وہاں جا سکتا ہے. میں نے جان بوجھ کر وہاں کوئی نشان وغیرہ نہیں لگایا، نشان لگانے کی دیر ہے، بلڈوزر آئیں گے اس مقدس چیز کو ہٹا دیں گے. میں نے کہا نہیں، عشق والوں کو بتاؤں گا ایڈریس خود بخود چلے جائیں گے. میں نے وہاں نشانی نہیں لگائی. جیسے نشانی کسی قسم کی لگاؤ، وہاں سسٹم اس طرح بنا ہوا کہ فوراً پھر اس چیز کو ختم کرتے ہیں، ادھر جانے آنے کے سلسلے ختم کر دیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ کام نہیں کرنا ہم نے، لوگوں کو بتائیں گے اپنے طور پر لوگ جائیں گے. لیکن الحمدللہ میں نے وہاں پر سجدہ بھی کیا، نماز پڑھی، اور وہاں اپنا پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ کے دیر تک روتا رہا. اور وہ ایک عجیب ہی کیفیات ہیں. تو الحمدللہ ادھر حضور نے ایک پاؤں وہاں رکھا، دوسرا پاؤں حضور نے صدیق اکبر کے کندھے پر یہاں رکھا. اب حضور علیہ السلام پورے صدیق اکبر کے اوپر آ گئے، اور صدیق اکبر کے یہ جو چھاتی مبارک ادھر حضور کے پیر آ گئے، اور حضور علیہ السلام کو انہوں نے اٹھا لیا اور اٹھا کر غار سور کی طرف چلنا شروع کر دیا. اب ذرا غور کیجئے گا، جب صدیق اکبر نے حضور کو اٹھایا، زمین والوں کو تو نہیں پتا نا کہ یہ رات کے 3:45 بجے کیا ہو رہا ہے، پر آسمان والوں کو تو پتا تھا نا کہ محبوب رب العالمین کو صدیق اکبر اٹھا رہے ہیں. تو جبریل تڑپ گئے، عرض کیا یا اللہ آج میری تمنا ہے کہ آج صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو اٹھا لیا ہے. اے اللہ چڑھائی اتنی سخت ہے بندہ خود نہیں چڑھ سکتا، اور صدیق اکبر نے حضور کو اٹھا کر غار سور میں لے جانا شروع کر دیا ہے. صرف 9 قدم پہلے مجھے اجازت دے کہ میں اپنے پر بچھا لوں. صدیق کے قدموں کے نیچے مجھے آج اپنے جبریلی پر بچھانے کا دل چاہ رہا ہے. چنانچہ کیا مرتبہ ہے صدیق اکبر کا. سیدنا صدیق اکبر چلتے گئے، تھوڑا سا آگے چلے تو ایک دم انہیں بڑی نرمی محسوس ہوئی. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جبریل ہیں جنہوں نے تیرے قدموں کے نیچے پر بچھا دیے ہیں. اگلے قدم پہ غار سور کا دہنا آ گیا، اور جبریل کے قدموں پر ہی حضور نیچے اترے اور جبریل کے قدموں پر ہی کھڑے رہے، لہٰذا قدموں کا نشان نامعلوم ہو گیا. اور صدیق اکبر نے حضور جانے لگے، فرمایا یا رسول اللہ رک جائیں، پہلے غار میں جاؤں گا، اگر کوئی نقصان دہ چیز ہو تو وہ مجھے کاٹے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، اندر مجھے جانے دیں. تو صدیق اکبر جو ہے نا وہ اندر چلے گئے. انہوں نے دیکھا غار میں بہت سارے سوراخ بنے ہوئے ہیں. صدیق اکبر نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کے اسے پھاڑنا شروع کر دیا، اور پھاڑ کے ہر سوراخ میں چادر دیتے گئے، اور ساری چادر کے ساتھ سارے سوراخ بند ہو گئے، البتہ ایک سوراخ رہ گیا. آپ نے اس سوراخ کے اندر اپنی ایڑی رکھی اور حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیں. نبی کریم علیہ السلام اندر گئے تو فرمایا حضور میری گود بچھی ہوئی ہے، آپ یہاں سر رکھیں نا، آرام ہو جائے گا، آپ سو جائیں. سرکار بھی تھکے ہوئے تھے، صدیق اکبر بھی تو تھکے ہوئے تھے، پر چاہا نہیں حضور کے آرام پر میں قربان کر دیتا ہوں اپنا آرام. تو وہ خود بیٹھ گئے اور انہوں نے ایڑی کے جو سوراخ تھا اس کے اوپر ایڑی رکھی اور سو گئے. نبی پاک آرام فرمانے لگے. صدیق اکبر جاگ رہے تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کوئی دشمن نہ آئے. اتنے میں اللہ کریم نے مکڑی کو، عنکبوت کو حکم دیا چل غار کے منہ پر جالا تن دے. مکڑی اس طرح چلی جیسے لگتا ہے، وہ الفاظ ہیں میں آپ کو بعد میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ مکڑی نے جالا تنا، اور جالا لگ کیسا رہا تھا
کہتے ہیں کم از کم 60 سال پرانا جالا لگ رہا تھا، ایسی 2-3 خوفناک قسم کی مکڑیاں بھی اس پہ بیٹھ گئیں، اور جالا اتنا پرانا ہو گیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ خاک اور گرد محسوس ہونے لگ گئی، اور وہ پورے کا پورا جالا مکڑی نے تن دیا۔ اور حرم خانہ کعبہ شریف کی کبوتریوں میں سے 2 کبوتریوں کو حکم ہوا چلو فٹافٹ، اور وہ آئیں اور انہوں نے بالکل رستہ جہاں سے حضور گزرے اس رستے پہ ایک دم فٹافٹ انہوں نے آدھا گھنٹہ نہیں لگایا، انہوں نے پورا گھونسلہ تنکوں کے ساتھ تیار کر کے اس کے اندر 2 انڈے بھی دے گئے، انڈے اوپر بیٹھ گئیں۔ ادھر سے 2 بکریاں دوڑتی ہوں آئیں اور انہوں نے غار کے باہر بکریوں نے بچے بھی دے دیے، بکریوں نے بچے دے دیے، کبوتروں نے انڈے دے دیے، بکری نے جالا تن دیا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ صبح جب آنکھ کھلی ان لوگوں کو ہوش آیا، ادھر سے ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے 40 آدمی کدھر کھڑے ہو یار کیا مسئلہ ہے؟ صبح ہو گئی، کہنے لگے اندر محمد ہیں اور ہم نے ان کو شہید کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کمال کرتے ہو، محمد تو تمہارے بیچ میں سے نکل گئے ہیں، کیسے تو جانتا ہے؟ کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اندر دیکھو بندہ نظر آ رہا ہے۔ کہا دیکھو، دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر حضرت علی پاک اپنی چادر اٹھا کر ایسے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے کہ کیا بات ہے؟ کہ آپ علی ہو؟ محمد کہاں ہے؟ علی نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، میں کہتا ہوں ایک نعرہ اور لگاؤ یار مولا علی کے نام کا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا ادری، مجھے مولا علی کے لا ادری پر دل چاہتا ہے قربان کر دیں سارا علم۔ کیا خوبصورت ہے، حضور کی حفاظت کے لیے کبھی بولنا پڑتا ہے لا ادری، بولو سبحان اللہ۔ علماء کرام، مشایخ عظام، بزرگوں، علی کے سلسلے والوں، محبتوں والوں، کبھی کوئی بات پتہ بھی ہو تو نہ بیان کرو نا۔ حضور کی عزت کی خاطر، عظمت کی خاطر، سنیوں کو جوڑنے کی خاطر، تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی خاطر، سازشیوں سے بچنے کی خاطر، دشمنوں سے بچنے کی خاطر، کبھی کوئی بات پتہ بھی ہو تو بول دو نا نہیں جانتا، بولو سبحان اللہ۔ یہ باب مدینۃ العلم بول رہا ہے میں نہیں جانتا، بولو سبحان اللہ۔ کبھی چھپانا بھی پڑتا ہے نا، کبھی چھپانا بھی پڑتا ہے نا، یار میں نے کچھ بولا ہے، کبھی چھپانا بھی پڑتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اچھا کہا ٹھہرو ٹھہرو، تم نے جانا نہیں ہے۔ ابو جہل یہ تیرا 5 کلو سونا پڑا ہوا ہے، یہ لے لو۔ ادھر عتبہ، عتیبہ، ابو البختری ادھر آ جاؤ، حزام ادھر آ جاؤ، سب کو نام لیے، فرمایا اپنا اپنی امانت لے لو۔ تب تمہارے والے ہمارا تمہارا لین دین ختم، جی ہو گیا جی، پیسے اس کے ہیں، یہ اس کے ہیں، یہ اس کے ہیں، یہ اس کو دے دیے، ساری امانتیں دے دیں، بھائی تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں جی۔ اب ان کو امانتیں وصول کرنے پہ لگا دیا، ان کا دماغ ادھر ہی نہ رہا کہ ہم حضور کو تو ڈھونڈیں۔ اب وہ 40 کے 40 بندے اس مسئلے میں پریشان ہوئے، پہلے تو سونا حضور کے پاس رکھتے تھے، اب سونا کہاں رکھیں گے، ان کو اپنے سونے کی پریشانی پڑ گئی۔ اور یہ بھی کتنی زبردست چال تھی اور کتنا زبردست، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی خفیہ تدبیروں میں سے کتنی زبردست تدبیر ہے کہ ان لوگوں کو اپنی پریشانی پڑ گئی کہ اب سونا کدھر رکھے، اب کون سا ایسا بندہ ہے جس کے پاس سونا رکھے۔ اور یہ سب نے دیکھ لیا، ابو جہل حیران ہوئے، میرا 5 کلو سونا اس نے بھی دیکھ لیا، دوسرا حیران، میری دولت اس نے بھی دیکھ لی، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ تو جو ہے نا پریشان، یا اللہ اب یہ کہیں مجھ سے ادھار نہ مانگ لے، کوئی یہ نہ کر لے، وہ کافرانہ سوچ تو ایسے ہی ہوتی ہے نا۔ یہ تو اسلام ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے پاس تنگی بھی ہو جائے مگر اپنے بھائی کی خدمت کر دو، بولو سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک دن گزر گیا اور اس ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خیریت کے ساتھ ادھر سور میں موجود ہیں، اور ادھر مولا علی نے مدینے کا سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ مولا علی تو اپنے حساب میں اپنی اونٹنی لے کر تو مین رستوں سے نکل رہے تھے مدینہ شریف، اور ادھر جو ہے نا وہ یہاں تو انہوں نے پھر اعلان کر دیا اس بندے کو 100 اونٹ دیں گے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
یا صدیق اکبر کا سر لے آئے مار ڈالے یا ان کو قید کر لے تو ہم اسے 100 اونٹ دیں گے۔ 100 اونٹ بہت بڑا انعام تھا، لہٰذا بڑے بڑے لوگ جن کو کسی کو بھاگے ہوئے کو پکڑنا آتا تھا یا کچھ بھی، تو لوگ نکل گئے حضور کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ اطلاع تھوڑی دیر کے بعد حضرت اوریقت جو ہے نا وہ بھی بکریاں چراتے ہوئے حضرت عامر بن فہیرہ کے ساتھ دونوں بکریاں لے کر وہاں پر چلے گئے۔ عین دوپہر کے ٹائم، سخت گرمی میں وہاں کوئی نہیں چڑھتا تھا پہاڑوں پہ، یہ بکریاں لے کے پہنچ گئے۔ نبی پاک نے تازہ تازہ دودھ پیا اور پوچھا مکے کی خبریں کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو 100 اونٹ مقرر کر دیے اور وہ آپ کی پیچھا کرنے کے لیے نکل گئے ہیں، مدینہ شریف کے مختلف راستوں پر چل پڑے ہیں اور لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں ابھی کتنے دن ٹھہرنا ہے۔ تو چوتھے دن کی بات ہے، چوتھے دن کھوجی تلاش کیا کہ کتنے ہی قدم گزر جائیں لیکن کوئی پہلے دن 5 دن پہلے قدم کہیں سے گزرا اس قدم کو ڈھونڈ سکتا تھا وہ کھوجی۔ اس کھوجی نے کہا، کھوجی ٹھیک ہے نا، وہ جو جاسوس ہے اور پیروں کے نشان کے ذریعے کھرا معلوم کر لیتے ہیں، اس کھوجی کو جو ہے نا ڈھونڈ لیا گیا۔ اور اس کھوجی نے کہا کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد اور ابو بکر صدیق کے پاؤں کیسے ہیں اور وہ کدھر کدھر گئے ہوں گے۔ چنانچہ ان سب کھوجیوں نے پہلے نبی پاک کے گھر کا جائزہ لیا، پھر صدیق اکبر کے گھر کا جائزہ لیا، پھر دیکھا 2 اونٹنیاں چلتی ہیں، وہ ان اونٹنیوں کے اوپر چلتے چلتے یہ پہاڑ تک اونٹنیاں آتی ہیں۔ پہاڑ کی جس وقت اونچائی شروع ہوتی ہے اونٹنیوں کے پیر واپس مڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر آگے 4 قدم اور پیروں کے نشان ہیں، وہاں شوز کے نشان نہیں۔ اور بالکل وہ کھوجی ٹھیک کہہ رہا تھا کیونکہ صدیق اکبر اور نبی پاک نے کہا تھا کہ اللہ کو حکم ہے کہ یہاں سے شوز اتار دیں اور ننگے پیر چلیں۔ تو ننگے پیر 4 پیروں کے وہ نشان بتاتا چلا جا رہا تھا۔ زبردست کھوجی تھا یار، کتنے دنوں سے 4 دنوں سے بکریاں بھی آ جا رہی تھیں، سرکار کا غلام بھی آ جا رہا تھا، لیکن وہ نشانوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کافروں کا کھوجی مصطفیٰ کے نشان ڈھونڈ سکتا ہے، ہم سے پوچھتے ہو کہ تم صلاۃ و سلام جو ہے نا وہ کیسے پہنچتا ہے اور حضور کیوں آتے ہیں اور آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ چھوڑ یار، تو کاش کافروں کا کھوجی ہو جاتا، یہ تو کافروں کے کھوجی سے بھی بدتر ہے۔ پوچھ مصطفیٰ کے فوجی سے، یہ کھوجی نہیں جانتے ہیں، فوجی جانتے ہیں کہ سرکار سنا بھی کرتے ہیں اور آیا بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ یا رسول اللہ۔ چنانچہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں تلاش میں دشمن سردار سارے پہنچ گئے اور آگے چلتے 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 جیسے حارث بہت بڑا مکے کا سردار تھا، وہ ابو جہل دونوں کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک 9 قدم پیچھے، کہتے ہیں یہاں تک تو 4 قدم پیچھے سے آئے اور وہ جہاں حضور سوار ہوئے تھے صدیق اکبر پر، کھوجی کہتا ہے یہاں سے آگے 4 قدم غائب ہیں، 2 قدم رہ گئے ہیں۔ اللہ کی حکمت دیکھو، انہوں نے کہا تو پاگل کرنی ہے، ہمیں تھکا دیا ہے، ہم سے پیسے خام کھا لے گا، کوئی بات ہے پیچھے سے 4 قدم آئے اور یہاں سے آ کر جو ہے 4 قدم کے بجائے 2 قدم رہ جائیں، کوئی مننے کی بات ہے؟ کیا کرتا ہے تو، ہمارے سے دھوکہ کر رہا ہے؟ ادھر کہاں فضا میں چلے گئے، کدھر چلے گئے؟ اب وہاں سے صدیق نے اٹھا جو لیا تھا تو اس لیے حضور کے 2 قدموں کے نشان غائب ہو گئے۔ حکمتیں دیکھیں ذرا سرکار کی، حکمتیں دیکھیں صدیق اکبر کی، حکمتیں دیکھیں میرے خدا کی حفاظتوں کی۔ تو وہاں سے صرف 2 قدموں کے نشان ہیں، کھوجی کو جھٹلایا جا رہا ہے، پیچھے سے بول رہا ہے 4 قدم آئے اور یہاں کر بولتا ہے 2 قدم آئے، تیرے جیسا تو جھوٹا بندہ ہی کوئی نہیں۔ مجھے بتاؤ وہ سچا تھا کہ نہیں؟ پر کافروں کی عقل پھر گئی کہ نہیں؟ کبھی کبھی اللہ یوں بھی کرتا ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ آگے چلتے، جب وہ 9 قدم پہلے جبریل روئے تھے اور جبریل نے کہا یا اللہ اب میرا دل چاہتا ہے ابو بکر کے قدموں کے نیچے میں پر بچھا دوں، تو اب وہاں سے صدیق اکبر کے بھی قدموں کے نشان گم گئے کیونکہ آگے تو جبریل کے پر شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا 9 قدم پیچھا، کہتا ہے وہ جو 2 قدموں کے نشان ہیں وہ بھی گم گئے ہیں۔ اب پریشان، انہوں نے اس کو اور گالیاں دی، تو نے اتنی 3 کلومیٹر اوپر میں چڑھایا، ہمیں گرمی میں پھنسایا، ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، ہمارے ساتھ فیس طے کی اور تو نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کہہ رہا ہے کہ ادھر 4 قدم ختم ہو کے 2 رہ گئے اور یہاں قریب آ کر بولتا ہے یہ 2 بھی ختم ہو گئے ہیں۔
اللہ عقلوں کو پھیر دیتا ہے جب مصطفیٰ سے کسی کو دور کرنا ہو. سارے بولو استغفر اللہ. اب کوئی لوگ عقلوں کی بنا پر مصطفیٰ کو تولتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ مصطفیٰ ہیں ہی نہیں, نظر ہی نہیں آتے. میں نے کہا تھا میں غار ثور کے موقع پر آپ کو روکوں گا, ذرا روکوں گا, بس وہ رکنے کا ٹائم آ گیا. آگے چلے تو کہنے لگا, حارث کہتا ہے محمد کے پیدا ہونے سے بھی پہلے مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا. اگر محمد اندر گئے ہوتے تو یہ جالا نہ ہوتا. میں قسم خدا کی کھاتا ہوں اندر محمد نہیں ہے. یارو سچ بتاؤ محمد اندر تھے کہ نہیں؟ محمد صدیق اکبر کے ساتھ اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں, پر کافر قسم اٹھا کے کہتا ہے اگر اندر ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا نہ ہوتا. پتا چلا ہے حضور صرف اسی کے لیے حاضر ناظر ہیں جو صدیق کے فیض والا ہے, اور جو مصطفیٰ کو گستاخی کے ساتھ دیکھنا چاہے حضور سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پر آنکھوں کے آگے جالا آ جاتا ہے. ہم مصطفیٰ کی محبت والے ہیں, ہمیں یہاں سے بیٹھ کر بھی ان کے نظارے ہو جاتے ہیں. وہ اور لوگ ہیں جو مدینے جا کر بھی انہیں حضور نظر نہیں آتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرف سے وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اسی سمت کو ریاض, رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. حضور ادھر بھی ہیں, حضور ادھر بھی ہیں, حضور ہر جگہ ہیں, پر جس کی آنکھوں کے آگے بے ادبی کا جالا ہو اسے حضور سامنے بیٹھے بھی ہوں تو نظر نہیں آیا کرتے. غار ثور, بولو سبحان اللہ. مجھے حاضری نصیب ہوئی سادات کنگر شریف میرے مرشد کریم کے شہزادہ کبیر بادشاہ وہ میرے ساتھ تھے. تو میں نے کہا حضور آپ نماز پڑھائیں, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. تو چونکہ انہوں نے پھر وہاں غار ثور کے اندر نماز پڑھائی, ہم نے نماز پڑھی اور ہم کافی دیر وہاں پر رہے الحمدللہ. حضرت صدیق اکبر کو آج چوتھا پانچواں دن تھا اور یہ کھوجی آئے اور صدیق اکبر کا تو اندر عجیب حال ہو گیا. پنڈلیاں حارث کی, ابو جہل کی, صدیق اکبر نے یوں دیکھا تو پنڈلیاں کافروں کی نظر آ گئیں. 8-10 کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں. کھوجی کہہ رہا ہے یہاں تک, قدم پتہ نہیں کدھر چلے گئے, قدم گم گئے. انہوں نے وہیں پر اس کو گالیاں دینی شروع کر دی, ہمیں اتنا تھکا مارا ہے تو نے, کچھ کہہ رہا ہے 4 قدم پیچھے سے آ رہے ہیں اور آگے 2 غائب ہو گئے. وہ 2 آ رہے ہیں تو 9 قدم پیچھے بولتا ہے تو وہ 2 بھی غائب ہو گئے. تجھے ہم لائے کس کام کے لیے؟ تو اس جھگڑے کے اندر ان کو غار ثور کے اندر جانے کا خیال نہ آیا کہ چلو جالا توڑ کے اندر ہی چلے جائیں. ان میں ایک سیاںا بندہ اس نے خدا کا خوف کرو, اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا, یہ کبوتری انڈوں سے اڑ چکی ہوتی, یہ بکری کے بچے یہاں اس طرح نہ پڑے ہوتے. بکری نے بچے دیے ہیں, کبوتری نے انڈے دیے ہیں, مکڑی نے جالا تنا ہے. اس کا مطلب ابو بکر اور حضور یہاں پر نہیں ہیں. جس کو حضور اپنا آپ نہ دکھانا چاہیں یا خدا اپنا محبوب جس سے پردے میں رکھے اس کے لیے عقل رکاوٹ بن جاتی ہے. وہ اپنی عقل کے مطابق 100% سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. مجھے بتاؤ وہ کافر ٹھیک سمجھ رہے تھے نا, وہ اپنی عقل کے مطابق کہہ رہے 100% ٹھیک ہیں. چنانچہ اس نے کہا اور کدھر گرمی میں مرتے ہو, چلو واپس مڑ کر. ادھر اندر صدیق اکبر کا دل گھبرایا اور انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ, یا رسول اللہ ادرکنا, یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے. حضور کیا ہوگا, حضور کافر آ گئے. قرآن مجید اس لمحے کو بیان کرتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 40, آیت نمبر 40 میں قرآن مجید فرقان حمید آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. استقبال کرو اللہ کے پاک کلام کا, محبت کے ساتھ بولو ذرا سبحان اللہ. اس غار ثور, یہ سورت مدنی ہے. یہ سورت کون سی ہے؟ اس کا مطلب ہے مکہ شریف کے بے شمار واقعات اللہ نے بعد میں مدنی صورتوں میں نازل کی ہیں. یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا. تو حضور کی سیرت کو یاد کر کے اسے بعد میں بیان کرنا یہ عین قرآن کا طریقہ ہے.
نہیں 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 نہیں، اندر نہیں اتری ہے بات آپ کے، آپ ڈھیلا ڈھیلا بولے ہو نا، اس لیے میں آپ کو پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ پیر سید ہاشم شاہ صاحب کو دیر سے پتہ چلا مگر آ گئے ہیں محبت کے ساتھ، سو پیار سے ماشاءاللہ. ہمارے قبلہ علامہ مولانا ساجد صاحب بلدیہ سے پہنچ گئے، محبت والے سب. میں دیکھتا ہوں آپ کو نام سب کا لینا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ دماغ ادھر ہے دل ادھر ہے حضور کی بارگاہ میں. تو اللہ نے غار ثور والا واقعہ مدینہ شریف میں جا کر نازل کیا تاکہ بتایا میرے مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کرنا، سیرت خاتم النبیین کو بیان کرنا قرآن کا پسندیدہ ہے، مدینے کا چشمدیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. اللہ یہی چاہ رہا ہے کہ اب اے مسلمانوں ساری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو پانا چاہتا ہے وہ زندگی بھر میرے سامنے میرے مصطفیٰ کی تذکرے کرتا رہے، اس کی سیرت کو بیان کرتا رہے. آج آپ خوش نصیب ہیں جو آئے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں جو سن رہے ہیں، عورتیں مرد بزرگ فیملیز دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اجتماعی طور پر انفرادی طور پر موبائلز کے ذریعے کسی بھی رنگ میں آپ سن رہے ہو، تو آپ سمجھو کہ آج مجلس قرآن لگی ہوئی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروہ، اگر تم اس پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو سنو فقد نصرہ اللہ، جس وقت کوئی بھی مکے میں مدد کرنے والا نہیں رہا تھا، محمد اور صدیق اکیلے تھے، ان کی مدد کس نے کی تھی؟ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس محمد کی مدد کی. نصرہما کہنا چاہیے تھا. یہ صدیق اکبر کی ذرا شان آپ سنو تو پھر تعصب توڑو اور ارد گرد کی کسی کالی مخلوق کی باتوں میں مت آیا کرو. سنو ذرا صدیق کی عظمت. اللہ نے یہ نہیں کہا نصرہم اللہ، اللہ نے ان دونوں کی مدد کی غار میں نہیں، اللہ نے فرمایا فقد نصرہ اللہ. اس کا مطلب ہے جو محمد کی مدد ہے وہی صدیق کی ہے، جو صدیق کی ہے وہ محمد کی ہے. اللہ نے نفس صدیق کو نفس رسول کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا. اذ اخرجہ الذین، جب اس ایک ہستی کو نکال دیا کافروں نے. ٹھیک ہے، نکالا تو صدیق اکبر کو بھی ہے نا، مگر اللہ صدیق اکبر کو اتنا فنائیت مصطفیٰ دے چکا ہے کہ اب گفتگو کرتے ہوئے بات ایک کی کر رہا ہے، مراد دو ہیں. بولو ذرا سبحان اللہ. یہ صدیقیت مصطفیٰ کے ذات اتنی جڑ گئی، اس لیے سلسلہ نقشبندیہ صوفیاء کے جو سلسلوں میں نقشبندیہ سلسلے کے جو مشائخ ہیں، ان کے اندر نسبت رسولی بڑی کمال کی ہوتی ہے. ایک بار بولو سبحان اللہ. اذ اخرجہ الذین، جب انہوں نے اس کو نکالا، کفروا، ان کافروں نے نکال دیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اب آئیے دو کی بات. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو تھے اور دو کا دوسرا، وہ دو میں سے دوسرے تھے، دو کا دوسرا تھا. اذ یقول لصاحبہ، اس وقت اس نے اپنے دوست سے یہ کہا، جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادرکنا، حضور ہم پکڑے گئے، اس وقت رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لصاحبہ، اپنے صاحب سے. قرآن کی اس آیت کی نسقتی کی روشنی میں جس صحابی کی صحابیت کا ذکر اللہ نے نبی کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا، اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. اس غار میں ہم دو ہیں نہیں، ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ بھی ہے. بولو سبحان اللہ. پتہ نہیں میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو یہاں سے آگے اتنے اتنے نقطے نکل رہے ہیں، میں ادھر جا نہیں سکتا، مگر میں آگے چلتا ہوں. آیت کریمہ نے فرمایا، بس جیسے ہی رسول پاک نے صدیق اکبر سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ بات کیسے کی ہوگی؟ کیونکہ باہر کی باتیں اندر آ رہی ہیں. غار میں اگر ذرا سی اونچی آواز میں بات کی تو باہر تو شک پڑ جائے گا. قبلہ شوکت سیدی صاحب بالکل آپ کو اٹھ کر میرے پاس آنا پڑے گا. میں آپ کو ذرا اس وقت چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر کا وہ منظر میں بتاؤں کہ حضور نے کس طرح بات کی. دیکھیں ادھر آئیں، آپ میرے قریب آئیں، میرے قریب آئیں، ذرا یہاں قریب آئیں، ادھر میرے قریب کان کریں اپنا کان. حضور نے صدیق اکبر کے کان میں کہا
گوشے گوشے میں سرگوشی کر کے بات کہی. کیا سرگوشی ہے جو آج ساری کائنات کو سنائی دے رہی ہے. یہ میں جو سرگوشی مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، حضور کے سارے کلام بھی ہیں، لیکن یہ حضور کی سرگوشی ہے جو غار ثور میں حضور نے صدیق اکبر کے کان میں کہی، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. یہ سرگوشی میں کہا، سرگوشی میں کہا، اور عرش پر سرگوشی بھی چلی گئی. اللہ اکبر. صدیق کی سرگوشیاں بھی خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، دل میں غم نہ کر. اب میں یہاں رکتا ہوں، ذرا غار ثور کے اندر چلے جاؤ میرے ساتھ. غار ثور کے اندر دو ہستیاں ہیں، ایک غمگین ہے اور دوسری غم کو دور کرنے والی ہے. وہ کہتی لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم کسے کہتے ہیں اور حزن کسے کہتے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں؟ یہ جس حزن کا لا تحزن غم نہ کر، اور ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن. خوف وہ ہوتا ہے جس میں اپنی جان کا ڈر ہو. یہ نہیں کہا لا تخف، فرمایا لا تحزن. اس میں بھی صدیق کی فضیلت آ رہی ہے. صدیق کو اپنا ذرا سا خوف نہیں تھا کہ مجھے کیا ہو جائے گا. ان کو یہ ڈر تھا کہیں مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی دشمن نہ آ جائیں. حضور کا غم غالب تھا، اس لیے فرمایا لا تحزن، میرا غم صدیق نہ کر، ان اللہ معنا، میں بھی محفوظ رہوں گا، میرے صدقے تو بھی محفوظ رہے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ. یہ ہے غار ثور کا فیضان. محبت والو، پیار والو، ان اینکوں کو اتارو جن اینکوں کے ساتھ حضور کی شانیں یا صدیق اکبر کی یا خلفائے راشدین کی، صحابہ اکرام کی شانیں نظر نہیں آتی. ایک دھڑے کے نہ ہو جاؤ. جو اہل بیت کے دھڑے کی طرف چلا گیا اور صحابہ کو چھوڑ دیا بدتمیز ہے، اور جس نے صحابہ اکرام کے دھڑے کو پکڑ لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا گستاخ ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں جی کہ ہمارے لیے صحابہ کرام بھی نجم ہیں اور اہل بیت اطہار جو ہے نا وہ کشتی ہیں. ہم تو دونوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں الحمدللہ، یہی ادب ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ آیت نمبر 40 مکمل ہوئی. میں نے آپ کو سورہ توبہ سے سنائی. واقعہ مدینہ شریف میں جا کر اللہ نے قرآن نازل کیا اور اس پورے واقعے کو، غار ثور والے واقعے کو اللہ نے بیان کر کے بتایا کہ مصطفیٰ کا غم کرنے والوں، مصطفیٰ کا غم سوچو. دن رات مصطفیٰ کی سنتوں کو پھیلانے کا سوچو، حضور کی سیرت کو سوچو، حضور کی صورت کو سوچو، شمائل مصطفیٰ، خصائل مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ، خصوصیات مصطفیٰ سیکھتے چلے جاؤ، بندوں کو سکھاتے چلے جاؤ، پھر غم نہ کرو. ان اللہ معنا کا فیضان بھی تمہیں نصیب ہو جائے. 5 ربیع الاول. اب یہ سارے باہر سے بندے چلے گئے کہ یار یہاں تو نہیں ہے، یہاں تو نہیں ہے، اور بالکل عین غار ثور سے منہ موڑ کے چلے گئے. جی وہ چلے گئے اور ادھر غار ثور کے اندر واقعہ 2 پیش آئے. ابھی میں غار ثور میں رکتا ہوں. پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ وہ پہلے دن کا واقعہ ہے. ادھر حضور صدیق اکبر نے غار کے اندر جتنے سوراخ تھے بند کیے اور ایڑی کے اوپر پاؤں رکھا. ایڑی جو ہے نا اپنی اس سوراخ پر رکھی اور پاؤں مبارک ادھر رکھ کر گود پھیلا کر حضور سے بولا سرکار آ جائیں. حضور آگے لیٹ گئے، سرکار کی آنکھ لگ گئی، حضور سو گئے. اب یہ صبح کا ٹائم ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، 8-10 بجے کا وقت ہوا، دوپہر کا ٹائم ہوا. سرکار کی نیند بھی کچھ مکمل ہو گئی. اتنے میں صدیق اکبر کو شدید درد ہوا. تمام کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ 500 سال یا 600 سال سے ایک سانپ اس غار میں بیٹھا ہوا تھا، بہت پرانا، اور یہ سوراخ سارے اس سانپ نے کیے ہوئے تھے. جس سوراخ پر سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھی تھی، اسی سوراخ کے اندر وہ سانپ آگے بیٹھا ہوا تھا.
8-10 بجے کا ٹائم ہوا، وہ سوراخ کے ذریعے آگے آتا گیا، اس نے دیکھا کہ نرم نرم سا گوشت ہے آج رستے میں رکا ہوا ہے۔ اس نے پہلے آپ کی زبان پر تلوا لگایا اور زبان لگا کر آپ کی ایڑی مبارک پر اپنی زبان لگائی اور زبان لگا کر تلوے مبارک کو تھوڑا سا اس نے ہلایا جلایا، پر صدیق اکبر اپنی جگہ استقامت کے ساتھ تھے، نہیں ہل رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد اس نے لدغا حضرت صدیق اکبر کو ڈس دیا۔ جیسے ہی اس نے ڈسا تو صدیق اکبر کے جسم میں 500 سال 600 سال پرانے سانپ کا زہر وہ بجلی کی طرح جسم کے اندر آ گیا، اور جسم اقدس پورے کا پورا زہر آلود، اور جسم مبارک میں پیلاہٹ آ گئی۔ اب صدیق اکبر کے دل میں دوسرا غم آیا۔ پہلا غم یہ تھا کہ کافر کہیں حضور تک نہ پہنچ جائیں، اس کے لیے اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب دوسرا غم یہ ہے کہ میں حضور کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہوں اور سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، اب میں کہیں مر جاؤں گا، سرکار کس طرح اکیلے جائیں گے۔ حضور کا غم دوبارہ آیا تو اس غم کے ساتھ تکلیف ہے، پاؤں نہیں ہٹایا آپ نے۔ یہاں دنیا بھر کے عقل مند لوگ، سیانے لوگ حیران ہیں، کہتے ہیں یہ صدیق اکبر کی فنائیت مصطفیٰ ہے، 600 سال پرانے سانپ نے ڈس لیا ہے مگر صدیق اکبر اپنا پاؤں وہاں سے نہیں ہٹا رہے ہیں۔ اسی حالت میں آپ ہیں اور دل میں خیال آئے کہ اب میں مر جاؤں گا۔ کو صدیق اکبر کے دل میں خیال یہ تھا کہ اب حضور کو مدینہ شریف کیسے پہنچایا جائے گا، کیا ہوگا، سوچ رہے تھے تو آنسو آ گئے۔ آنسو آئے تو آپ نے کہا یہ آنسو بے تاب ہیں، کہیں یہ بہ نہ جائیں، ان کو روکنے کے لیے آنکھ بند کرنا چاہیے، مگر وہ پہلے ہی بہ گئے تھے۔ اور آپ کے رخسار سے نکلتے ہوئے رخسار مصطفیٰ کا ان آنسوؤں نے بوسہ لینا شروع کر دیا۔ حضور کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے فرمایا لک یا ابا بکر الصدیق، اے میری تصدیقیں کرنے والے صدیق، میرے رفیق یار، میرے رفیق غار، میرے سونے، میرے پیارے، کیا ہوا؟ عرض کیا لدغت یا رسول اللہ، حضور مجھے ڈس لیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے اور حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر اپنا پاؤں ادھر کر۔ صدیق اکبر نے اپنا پاؤں ادھر کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دم اپنا لعاب دہن، منہ مبارک سے نور والا تھوک مبارک نکالا اور ابو بکر صدیق کی پاؤں مبارک پر خود ہاتھ لگا کر اس زخم پہ جیسے ہی آپ نے وہ لعاب دہن ملا، سارا زہر جسم سے غائب ہو گیا اور اسی وقت صدیق اکبر ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، میں ادھر پھر نہیں جاتا، میں آگے چلتا ہوں۔ سانپ باہر نکل کے آ گیا سامنے، پھل اس نے جیسے اپنا پھن پھیلایا، اس نے دیدار کیا حضور کا، تو اس نے اپنا یوں ایسے پھن نیچے کیا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں میرے صدیق کو ڈسا ہے؟ عرض کیا حضور میں پچھلی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کے آخری رسول آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو میں نے اپنے نبی سے، اس دور کے نبی سے التماس کی تھی۔ یہاں دو روایات ہیں، یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن سے اس نے کہا تھا، پھر وہ 600 سال والی بات ٹھیک ہے، یا پھر بہت پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، وہ پرندوں درندوں جرندوں سب کے رسول تھے، تو ان کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا تھا۔ اس صورت میں پھر ہزاروں سال پرانا ہے وہ سانپ۔ تو کہا میں نے سنی آپ کی تعریف، تو میں کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اتنی لمبی زندگی دے کہ ان آنکھوں کے ساتھ حضور کا جمال مبارک دیکھ لوں۔ یا رسول اللہ پھر میں نے ان نبی سے پوچھا کہ کوئی ایسی جگہ جہاں مجھے انسان بھی نہ مارے، میں چپ کر کے پڑھا رہوں، کوئی ایسی جگہ بتا دو کہ جہاں میں آؤں، کسی دن حضور ایک بار وہاں سے گزرے میں سرکار کو دیکھ لوں۔ سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہے جس میں دیدار رسول کی تمنا نہیں ہے۔ نبی کریم سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہا جی ان نبی نے میرے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو اتنی لمبی زندگی دے۔ انہوں نے کہا کہ میرا سلام بھی حضور کی خدمت میں پیش کرنا، پر جا مکے شہر سے باہر 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اونچا پہاڑ ہے، ادھر ایک غار ہے، اپنی زندگی میں ایک بار حضور وہاں پر آئیں گے، 5-6 دن کے لیے وہاں پر ٹھہریں گے، ان دنوں میں کوئی ایک لمحہ آئے گا تجھے بھی ان کا دیدار ہو جائے گا۔
پھر حضور میں آیا، میں نے اس پتھر کو کاٹنا شروع کر دیا، میں نے دیکھا یہ جگہ ہیں، اور میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے دیدار ہو، تو یہ دیدار کی خاطر حضور یہ سوراخ میں بناتا رہا، شاید ادھر سے آؤں گا، ادھر سے اگر نظر نہ آئے تو ادھر سے آؤں گا، ادھر سے نہ آئے تو اس طرف سے آؤں گا۔ سرکار یہ سارے سوراخ میں نے دیدار مصطفیٰ کی خاطر بنائے تھے۔ چنانچہ ہر جگہ سے تو صدیق اکبر نے ان کو بند کر دیا، حضور آخری جگہ وہی بچتی تھی جہاں ان کے پاؤں مبارک تھا۔ میں مجبور تھا، میں نے کہا اب تو آپ چلے جائیں گے، میں تو دیدار سے محروم رہ جاؤں گا، میں کیا کروں؟ میں نے مجبوراً صدیق اکبر کو ڈس دیا ہے، سرکار مجھے معاف فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق اس کو معاف کر دو۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سفارش حضور کر رہے ہیں، فرمایا تیرے نام، یہ مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی، یہ ہوائیں جو آ رہی ہیں میرا دل جلا رہی ہیں، یہ مدینے سے ہو کے آتی تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو محبت کی بات تھی۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ سونپ بڑا خوش ہو گیا، حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس پہ ایک خوبصورت کلگی نما نشان پیدا ہو گیا۔ آج بھی جو یہ کلگی والا سانپ ہوتا ہے جس پہ خوبصورت سا سر پہ نشان ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ سانپ وہی غار ثور والے سانپ کی قسموں میں سے قسم ہے۔ یہ انسانوں کو ایک دم نہیں لڑتا، یہ پہلے فو کرتا ہے، اس کے بعد اگر انسان بچ گئے تو بچ جائے ورنہ بعد میں ڈستا ہے۔ تو یہ چلا گیا اور یوں یہ داستان محبت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کی محبت درندوں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے۔ اور یہ چھٹا دن تھا، عمر بن فہیرہ اونٹنیاں لے کے آ گئے۔ رسول کریم علیہ السلام صبح سویرے سویرے اس اریکت کے ذریعے حضور نے خفیہ راستوں سے مدینے کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ ابھی مدینہ شریف کا آدھا سفر ہی کیا تھا، جنگلوں میں سے جا رہے تھے، پیچھے سے تیز ترین گھوڑا دوڑانے کی آواز آئی، تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، حضور ادھر ایک نہ۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور کوئی آ رہا ہے پیچھے۔ سرکار ایک دم ایک درخت کی اوٹ میں ہو گئے، اور وہ آنے والا اس نے بھی دور سے دیکھ لیا تھا، وہ قریب آ گیا، دیکھا تو اس کا نام تو سراقہ ابن مالک ہے۔ تو وہ قریب آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، بڑا تیز آدمی تھا، اور وہ کچھ بھی آسرا کرنے والا نہیں تھا، ایک دم اس نے حملہ کرنا تھا۔ نبی پاک نے زمین کو حکم دیا خذی، اے زمین پکڑ اس کو۔ ایک دم زمین پھٹی اور اس کا گھوڑا سینے تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ زمین بھی میرے مصطفیٰ کا آرڈر فوراً مان لیتی ہے۔ چنانچہ سراقہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نشانی کافی ہے میرے لیے، میں سمجھ گیا آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر زمین کو حکم دے یہ مجھے چھوڑ دے تو میں آپ کا غلام بن جاتا ہوں، اور میں آپ کے جاسوسوں میں سے ایک جاسوس بن جاؤں گا۔ میں پیچھے آنے والے سارے لوگوں کو روکوں گا، میں ان کو بولوں گا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ سراقہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ وہ ہیں کہ نہیں ہے؟ کبھی کبھی راز میں یوں بھی کہنا پڑتا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ حضور نے زمین سے کہا ہے زمین چھوڑ دے، زمین نے ایک دم چھوڑ دیا۔ سراقہ باہر آئے، قدموں پہ گر پر مسلمان ہو گئے۔ ہجرت کے رستے کا یہ مسلمان حضور علیہ السلام کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا۔ سرکار نے ان کو سینے سے لگایا، فرمایا سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کیسر و کسرا فتح ہوگا، اور اس بادشاہ کے کنگن اتریں گے، اور وہ سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سراقہ کو جب کبھی بخار ہوتا، طبیب کہتے تو مر جائے گا، مرنے والا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، چلو جی ذرا کوئی کفن شفن کا اٹھ کے بیٹھ جائے۔ فرماؤ میں نہیں مرنے والا، میرے رسول نے فرمایا تھا طے کر رہے ہیں مگر نگاہ ملکوت السماوات والارض پر ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں اے سراقہ تیرے ہاتھ میں وہ کسرا اور کیسر کے کنگن تیرے ہاتھ میں پڑیں گے، اور وہ ابو بکر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں وہ بات پوری ہو کے رہی۔ شاعر نے کہا تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو پھر رات ہو کے رہی۔ ہجرت مدینہ میں آدھے سفر میں ہم پہنچ چکے ہیں، 13 نبوی ختم ہو چکا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہجرت مدینہ کا پہلا دن شروع ہوگا۔ نبوی سن کے 13 سال ختم ہو چکے، کل سے سن ہجری کا پہلا دن شروع ہونے والا ہے، اور یہ ہے 12 ربیع الاول کو حضور مدینے میں داخل ہوئے۔ تو انشاءاللہ کل کیا ہوا، کل کیسے استقبال ہوا، انشاءاللہ ہجرت پاک کی باتیں کل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔